اختیارات کا استعمال بہت محتاط ہو کر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں قانون کی عملداری کی بات ہوتی ہے۔ قانون کی 2 بار تشریح مسائل پیدا کرتی ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات لینی چاہیے۔ عدالتیں قانونی پہلوؤں سے متعلق فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان اور IMF ڈیل کے قریب، 90 جائزے اور پروگرام بحالی کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور۔ عالمی مالیاتی ادارے اور وزارت خزانہ کی ٹیم نے نئے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی۔ اعلان جلد متوقع۔ وزیر اعظم اور MD IMF کے درمیان پیرس میں رابطوں سے بریک تھرو ہوا۔ تکنیکی دقت پیدا نہ ہوئی تو نوا جائزہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ فرانس سے لندن روانگی سے پہلے وزیر اعظم کی MD IMF سے تیسری ملاقات۔ شہباز شریف کی جانب سے مانیٹری فنڈ کے ساتھ پروگرام مکمل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ معاشی چیلنجز کے باعث پاکستانی عوام شدید مشکلات سے دوچار، ریلیف کی فراہمی ان کا حق ہے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ کرسٹلینا جارجیوا کی جانب سے وزیر اعظم کے عزم کی تعریف۔ IMF کی شرائط پر عمل۔ حکومت وفاقی بجٹ کی منظوری سے پہلے ہی منی بجٹ لے آئی۔ 215 ارب کے نئے ٹیکس عائد۔ آئندہ مالی سال مجموعی طور پر 925 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے۔ سالانہ 24 لاکھ سے زائد آمدن پر انکم ٹیکس میں 2.5% اضافہ۔ ماہانہ 2 لاکھ سے زائد کی تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 2.5% بڑھا دی گئی۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس کی شرح 1 سے بڑھا کر 2% کرنے اور کھاد پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا بھی فیصلہ۔ IMF کے تمام نکات پر عمل مکمل ہو گیا۔ 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز مان لی۔ غریب پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ جاری اخراجات میں 85 ارب روپے کی کمی کی جا رہی ہے۔ 1 سے زائد اداروں میں پینشن ختم۔ مانیٹری فنڈ سے معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ، نہ ہو تو پھر بھی ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اسٹیٹ بینک نے LC سے متعلق پابندیاں واپس لے لیں۔ اقدام سے سرمایہ کاروں کو فائدہ ہوگا۔ نان فائلرز کے لیے رقم نکلوانے پر 8.6% ود ہولڈنگ ٹیکس معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے ضروری۔ سالانہ 15 سے 20 کروڑ روپے منافع والی کمپنیز پر 1% سپر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ زیادہ بجلی استعمال کرنے والے پنکھوں پر ٹیکس جنوری 2024 سے لگے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر وفاقی حکومت کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دینے کا محدود اختیار مل گیا۔ صرف پیٹرول اور ڈیزل پر 10 روپے بڑھانے کے اختیار استعمال کریں گے، اسحاق ڈار کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا امریکی کانگریس کا دورہ۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹک ارکان سے ملاقاتیں۔ پاکستان کے خلاف منفی بھارتی پروپیگنڈے سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے لیے لابنگ اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ نواز شریف پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں بری۔ لاہور کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا۔ نون لیگی عقائد کا معاملے میں کوئی کردار ہے نہ ہی نئے قانون کے تحت ان کے خلاف کیس بنتا ہے، وکیل کے دلائل۔ لندن کے بعد دبئی۔ پاکستانی سیاست کا نیا مرکز مریم نواز لاہور۔ نواز شریف لندن سے دبئی پہنچ گئے۔ چند روز میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی روانگی بھی متوقع۔ دونوں جماعتوں کی قیادت کی ملاقات کا امکان۔ نگران سیٹ اپ، عام انتخابات اور عدالتی امور پر مشاورت ہوگی۔ مفتاح اسماعیل نون لیگ کے تمام عہدوں سے مستعفی۔ استعفیٰ پارٹی سیکرٹری جنرل SN اقبال کو بھجوا دیا۔ نواز شریف اور وزیر اعظم کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ انتخابی سیاست میں مزید فعال نہیں رہنا چاہتا۔ بنیادی رکنیت نہیں چھوڑوں گا، سابق وزیر خزانہ کا اعلان۔ منبر کراچی میں کیڈٹس کی کمشننگ پریڈ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا مہمان خصوصی تھے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں سعودی عرب اور بحرین کے کیڈٹس بھی شامل۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں شعبہ IT کے زیر اہتمام طلبہ کے فائنل ایئر پروجیکٹس کی نمائش۔ مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور کمپنیز کے نمائندوں کی شرکت۔ میدانی علاقوں میں قہر کی گرمی، شہری بلبلا اٹھے۔ رہی صحیح کثر لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی۔ شارٹ فال 6116 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ 10 سے 12 گھنٹے بجلی غائب، عوام پریشان۔ فنی خرابی اور ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث 8 پیداواری یونٹ بند۔ 5406 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ تقسیم کار کمپنیاں بھی طلب کے مطابق ترسیل میں ناکام۔ سسٹم بیٹھ گیا۔ گرڈ سٹیشنز اور ٹرانسفارمرز اوور لوڈ۔ فنی خرابیوں اور اوور لوڈنگ کے باعث سینکڑوں میگا واٹ بجلی ضائع۔ گرمی کے ستائے شہریوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ راولپنڈی لوئر دیر میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ گلیات اور کھوئی رٹا میں بھی رم جھم۔ آج سے دیگر علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ ریلوے کی مسافروں کو عید کے تینوں روز کرایوں میں 33% کمی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کمی کا اطلاق اسپیشل ٹرینز پر نہیں ہوگا۔ عید میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت باقی۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں میں رش۔ قیمتیں آسمان پر، گاہکوں اور بیوپاریوں کے درمیان بھاؤ تاؤ۔